صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی روزے میں ہم پر روزہ فرض کرتا ہے۔ روزہ فرض کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا حکم بتاتا ہے۔ روزہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی سے پاکی کی دعا ہے، اور وہ پاکی در حقیقت عیب سے نکلنے کی دعا ہے، کیونکہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ عیب ہے، اور وہی چیز اللہ سبحانہ و تعالی میں نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ حکم میں روزہ ہے اور روزے میں میں ہوں۔ اللہ مجھے حکم دیتا ہے، 11 مہینے اللہ سبحانہ و تعالی جب مجھے حکم دیتا ہے تو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تو عمل کے لیے حکم ہوا۔ جب روزہ اللہ ہم پر فرض کرتا ہے تو یہ روزہ میں کے لیے ہے، روزہ میں رکھتا ہوں۔ اب روزہ کیا ہے؟ جب روزے میں کوئی عیب کا کام کرتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب عیب سے نکلنے کا کام کرتا ہے روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے روزے میں عیب کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا، مباشرت کرنا، یہ عیب ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بات موجود نہیں ہے، یہ بے عیبی ہے۔ اللہ بے عیب جو ہوا نا، اللہ بے عیب ہے۔ اللہ اب ہمیں روزے میں کو بے عیبی کی تعلیم دیتا ہے۔ جب حکم میں ہم کھاتے ہیں تو سحری ہوتی ہے، جب حکم میں کھاتے ہیں تو افطاری ہوتی ہے، اور جب بھول کر کھاتے ہیں تو یہ حکم میں بات یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب جان بوجھ کر کھاتے ہیں حکم کے خلاف ہوتا ہے، ہم عیب میں پڑتے ہیں، کیونکہ روزے میں عیب سے نکلنا ہے۔ جان بوجھ کر جب روزے میں کھاتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ کیوں ٹوٹا ہے؟ کھایا پیا ہی ہے نا، افطاری پر بھی تو کھاتے پیتے ہی ہیں نا، سحری پر بھی کھاتے پیتے ہی ہیں نا، اب روزہ کیوں ٹوٹ گیا؟ اور اگر اب روزہ ٹوٹا ہے تو جب بھول کر ہم کھاتے اور پیتے ہیں تب روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ بات یہ ہے کہ جب جان بوجھ کر ہم عیب میں پڑتے ہیں، عیب کیا ہے؟ جو اللہ میں نہیں ہے۔ جان بوجھ کر جب عیب میں پڑتے ہیں تو یہ اللہ پروردگار ہمیں عیب سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب جان بوجھ کر کوئی عیب میں پڑتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ تو ہے ہی اس لیے کہ اللہ ہمیں عیب سے نکالنا چاہتا ہے۔ جب حکم میں کوئی کام ہو جائے تو سحری ہے، افطاری ہے، بھول کر ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم یہ بتاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا، یہ حکم میں ہو گیا۔ جب کوئی حکم میں عیب سے نکلتا ہے اللہ اسے نکالنے کے لیے، عیب سے نکالنے کے لیے جنت دیتا ہے۔ یہ ہے وہ پہلی خوشی، یہ جنت ہے جو بندے کو عیب سے نکالتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا یہ عیب سے باہر نکل جائے گا اور اللہ کی ملاقات کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں جب کسی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے اور وہ ایمان والا ہوتا ہے اور اس کی میں پر اللہ روزہ فرض کر دیتا ہے، اب اللہ اپنا حکم دیتا ہے، حکم میں روزہ ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہوں، میں روزہ ہوتا ہے۔ حکم میں روزہ ہے، روزے میں ہوں، اور میں روزہ ہے۔ اب اللہ پروردگار
خود اسے عیب سے نکالنا چاہتا ہے۔ کہیں جنت ہے، نماز پڑھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ ایک دن آئے گا جنت میں رہتے رہتے بندہ اللہ کی ملاقات کے قابل ہوگا۔ لیکن رمضان مبارک کے روزے میں اللہ نے فرمایا 2 خوشیاں دوں گا، ایک جنت ہے اور ایک خوشی لقاء ربی، رب کی ملاقات پر ہوگی۔ یعنی 2 خوشیاں ہوگی نا، ایک جنت چھوٹی ہے، ایک جنت بڑی ہے۔ اب جنت ہمیں عیب سے نکالے گی، ایک دن آئے گا ہم اللہ کی ملاقات کے قابل ہو جائیں گے۔ آج میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں عیب سے نکل رہا ہوں، اور کل کو اللہ پروردگار جب مجھے دیکھے گا تو میں عیب سے نکل چکا ہوں گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہی اسے ہے جسے عیب سے نکال دیتا ہے، دوسرے کو تو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ دیکھے گا وہ عیب میں ہوگا تو وہ تو اللہ اسے اس لیے نہیں دیکھتا کہ عیب پر تو اللہ کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ اس لیے تو فرمایا نا کسی کا عیب بیان نہ کرو، عیب پر تو اللہ کی نظر ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عیب نہیں ہے، ایک چیز اللہ میں ہے ہی نہیں، اللہ دیکھے کیسے ہو؟ وہ تو غیر ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو اللہ اسے دیکھتا، عیب تو ہے ہی نہیں۔ جو اللہ میں ہے وہی مومن میں ہو، تب اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اب جنت اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ عیب سے نکل جائے، روزہ اس لیے دیا جاتا ہے یہ عیب سے نکل جائے۔ وہاں جنت عیب سے نکالتی ہے اور یہاں اللہ خود عیب سے نکالتا ہے۔ روزہ بڑی چیز ہے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزے میں جو عیب ہے اس میں نہیں پڑنا، جو کچھ کرنا ہے کس میں کرنا؟ حکم میں کرنا ہے۔ حکم کے اندر عمل ہے، روزے کے اندر صرف حکم ہے، عمل کو ترک کرنا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے۔ حکم میں عبادت ہے، عبادت کیا؟ عمل ہے۔ حکم میں عمل میں پڑھنا ہے، لیکن روزے میں کیا ہے؟ حکم ہے، حکم میں روزہ ہے، روزے میں ہوں اور مجھ میں روزہ ہے۔ اب جب حکم میں روزہ ہے تو عمل کو ترک کرنا ہے، حکم میں عمل کرنا ہے۔ جب حکم میں عمل کیا تو کھایا ہے پیا ہے، جب حکم میں عمل کیا افطاری کی ہے تو کھایا ہے پیا ہے۔ روزے میں کیا کیا ہے؟ حکم میں کھانا پینا ترک کر دیا ہے، حکم میں بھول کر کھا پی لیا ہے، شہری میں حکم پر عمل کرتے ہوئے کھا پی لیا۔ حکم ہے حقیقت، حکم ہے حقیقت۔ ایک کو حکم ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، ایک کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جسے حکم ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جنتی اسے عیب سے نکالنے کا کام، جنت اسے عیب سے نکالنے کا کام کرتی ہے۔ اور جب کسی پر روزہ فرض ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عیب سے نکالتا ہے اور اپنے مشاہدے کے قابل کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی پر نظر ڈالتا ہے عیب سے نکل جاتا ہے، اور جنت کی کسی پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ عیب سے نکلتا ہے، پھر اللہ کی ملاقات کے قابل ہو۔ لیکن رمضان مبارک کے روزے میں 2 عطائیں ہیں، ایک افطاری کے وقت جنت کی خوشی ہے اور ایک افطاری کے وقت اللہ کی ملاقات کی خوشی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔